الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ کئی خطبوں سے ہم آپ لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم خطبے کے معانی بیان کر رہے ہیں جو خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر مناسبت میں کہا کرتے تھے۔ اس خطبے کا آغاز اللہ کے حمد سے ہوتا ہے، اس کے بعد اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ ہم سب کے سب اللہ رب العالمین کی مدد کے محتاج ہیں۔ ہم سب کو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم سب کے سب اپنے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور اللہ کی حفاظت مانگتے ہیں، اور اپنے اعمال کی برائی سے اللہ رب العالمین کی حفاظت مانگتے ہیں، اور اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ رب العالمین ہدایت سے روک دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم شہادت کا ذکر فرمایا جو دنیا کی سب سے بڑی گواہی اور دنیا کی سب سے بڑی شہادت ہے، کیونکہ یہ وہ شہادت ہے جسے اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اس عظیم شہادت کے معانی، اس کے شروط اور اس کو توڑنے والی کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے متعلق اس سے پہلے خطبے میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توحید کو کما حقہ سمجھ کر اپنی زندگی میں توحید کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، توحید پر اللہ زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین وفات عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، کلمہ لا الہ الا اللہ یا شہادت لا الہ الا اللہ کی معرفت کے بعد بندے پر جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ شہادت ان محمد رسول اللہ کے معانی اور مفہوم کو سمجھے۔ جس طریقے سے لا الہ الا اللہ کے بغیر آدمی کا ایمان صحیح نہیں ہوتا، آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے بعثت محمدی کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کے بغیر آدمی کی کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اذان کے اندر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ کو سکھلایا۔ جس طریقے سے کلمہ لا الہ الا اللہ
ایمان کا ایک بڑا جز ہے، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی بھی انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جو شروط کلمہ لا الہ الا اللہ کے ہیں، یعنی جس طریقے سے لا الہ الا اللہ کو اس کی معانی جان کر ادا کرنا ہے، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی بھی اس کلمے کے معانی کو سمجھ کر ادا کرنا ہے۔ جس طریقے سے کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو مان کر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا سچا بندہ بنا کر اسی کی عبادت میں لگانا ہے، اس کے شرائط کو قبول کرنا ہے، اس کے تقاضوں کے مطابق اترنا ہے، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی ان تمام چیزوں کو مان کر دینا ہے۔ جس طریقے سے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اگر بندہ اس کے منافی امور کو انجام دیتا ہے، یعنی کچھ ایسے کام کرتا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہیں، تو اس کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ توحید پر باقی نہیں رہتا، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی شہادت کے بعد بھی اگر بندہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو اس شہادت کے خلاف ہے تو اس کی یہ شہادت ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، مختصر یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے جو شرائط ہیں وہی شرائط کلمہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بھی ہیں۔ جو نواقض اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ہیں بالکل وہی نواقض اشہد ان محمد الرسول اللہ کے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے پہلے اقرار کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اس بات کو دل سے مانیں، دل کے اقرار کے ساتھ ہم زبان سے بھی اقرار کریں، اور یہ اعتقاد رکھیں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب جو خاندان قریش کے ہیں، جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، محمد بن عبداللہ جن کی والدہ کا نام آمنہ ہے، جو مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں اور جنوں کی جانب اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کلمے کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کی اطاعت کریں، اتباع کریں جن کے کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے۔ طاعتہ فیما امر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کریں، کسی بھی حکم کو چھوڑنے کی جرأت نہ کریں۔ واجتناب ما عنہ نہا وزجر، ان تمام چیزوں سے بچیں جن چیزوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کریں۔ جو کچھ باتیں آپ نے بتلائی ہیں ان تمام باتوں کی تصدیق کریں۔ یہ چار چیزیں ہیں، جتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا، یقین کے ساتھ مان لینا کہ وہ باتیں صحیح ہیں، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ باتیں ہو سکتا ہے ہماری خاصر عقل اسے قبول نہ کرے، ہماری عقل میں نہ آئیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے بارے میں بتلایا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، ان کا تعلق غیبیات سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اطلاع دی کہ سورج جب ڈوبنے کو ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتا ہے، نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، جب اجازت ملتی ہے تو پھر سورج نکلتا ہے۔ ایسی بہت ساری خبریں ہیں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہیں، ان تمام خبروں کی تصدیق کرنا، اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی شک نہ کرنا، یہ ایک حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو ماننے کا۔ آپ کی دی ہوئی تمام خبروں کی تصدیق کرنا، اس میں کسی بھی طریقے کا شک نہ کرنا۔ دوسرا حصہ ہے آپ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق چلنا، آپ جو کرنے کا حکم دیے ہیں اسے کرنا، آپ کے ہر حکم کو ضروری سمجھ کر انجام دینے کی کوشش کرنا۔ تیسرا حصہ ہے جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جن کو کرنے سے روکا ہے، ان چیزوں سے رک جانا۔ اور چوتھا اور اہم حصہ ہے اللہ کی عبادت آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، اپنی طرف سے نئی عبادتیں ایجاد نہ کرنا۔ یہ تقاضے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے۔ جب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے، ہم پر ضروری ہے کہ آپ کے ہر خبر کی تصدیق کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کی عبادت آپ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق کریں۔ میرے محترم بھائیوں، آدمی کی قبر میں جو 3 سوال کیے جاتے ہیں، ان 3 سوالات میں سے ایک اہم اور ضروری سوال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا، آپ کا نام محمد، آپ کے والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے، اس سال پیدا ہوئے جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا اور اللہ نے اسے برباد کر دیا تھا۔ 40 سال تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جو زندگی گزاری، یہ وہ دور ہے جو آپ کا نبوت سے پہلے کا دور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے میں بکریاں بھی چرائی ہیں، آپ نے تجارت بھی کی ہے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح بھی کیا ہے۔ جب 40 برس کی عمر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تاج نبوت سے نوازا، آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ سب سے پہلی وحی جو آپ پر نازل ہوئی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی بند رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ یا ایھا المدثر کے ذریعے وحی کا سلسلہ پھر سے نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے اور سارے جنوں کے لیے نبی بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 40 سال کے بعد 13 سال تک، یعنی نبوت ملنے کے 13 سال تک مکہ مکرمہ کے اندر رہ کر لوگوں کو اللہ کے توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو یہ سمجھاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پورا خاندان، پورا قبیلہ، پوری بستی، بلکہ آس پاس کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، سوائے کچھ لوگوں کے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا، ورنہ سارے کے سارے آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے شرف سے نوازا، آپ کو 7ویں آسمان پر بلایا گیا، اور اس وقت تک آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں کی گئی تھیں۔ جب معراج پر بلایا گیا تو آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے اس فریضے کو مکہ مکرمہ کے اندر بھی کچھ دن انجام دیا۔ کتنے دن انجام دیا اس کی تحدید نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد 13 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیا کہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ آپ کے ہجرت کر کے جانے کے بعد یثرب کا نام مدینہ پڑا۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوسرے فرائض کا حکم دیا۔ اس وقت تک ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، روزے فرض نہیں ہوئے تھے، حج فرض نہیں ہوا تھا، بہت ساری چیزیں مدینہ طیبہ جانے کے بعد ان کا حکم نازل ہوا۔ مکہ مکرمہ کے اندر صرف توحید کی دعوت دیتے رہے، نماز کی فرضیت ہوئی تھی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ پر جہاد بھی فرض کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 سے زیادہ شادیاں فرمائی۔ ان ساری مصروفیات کے باوجود راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے۔ دن میں روزہ رکھتے تھے۔ 10 سال کے مختصر سے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 سے زیادہ غزوے کیے، 19 سے زیادہ آپ نے جنگیں کی۔ جنگوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو شجاعت اور بہادری کا پیکر بنایا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کا میدان گرم ہو جاتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو مکمل طریقے سے پہنچایا۔ جب یہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ گیا، دین مکمل ہو گیا، تو 63 سال کی عمر میں محمد بن عبداللہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن چکے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو موت سے نوازا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ یہ آپ کی مختصر سی سیرت ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر بہت زیادہ ہیں۔ ہم جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو ہم کو جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں پر آپ کے بہت سے حقوق رکھے ہیں، جن حقوق کی ادائیگی، جن حقوق کو ادا کرنا ہم سب پر ضروری ہے۔ آپ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کے ہر بات کی تصدیق کی جائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے، اور اللہ رب العالمین تمہارے کرتوتوں سے واقف ہے، اللہ رب العالمین تمہارے کرتوتوں سے باخبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اپنی ذات پر ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حکم دیا ہے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ ويؤمنوا بما جئت به۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں اس وقت تک جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے اور ان تمام باتوں پر ایمان نہیں لاتے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ یعنی جب تک اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی طرف سے لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی نافرمانی سے ڈرا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور پیٹ پھیر کر مت بھاگو، یعنی اطاعت سے، اور تم سنتے ہو ان تمام باتوں کو، جب سن رہے ہو تو تم پر اس کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو کرنے کو کہیں، جو دیں اس کو لے لو، یعنی اطاعت ضروری ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، یعنی آپ کی نافرمانی حرام اور ناجائز ہے۔ اور بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ،
جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کریں۔ صحابہ نے کہا ومن یأبا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدبخت کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو غور سے سنیں، آپ فرماتے ہیں بعثت بین یدی الساعة بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے قریب مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں یہاں تک کہ سب کے سب اللہ کی عبادت نہ کرنے لگیں، تلوار کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کے چھاؤں میں رکھا ہے، یعنی مال غنیمت کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ وَجُعِلَ الذِّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ہر قسم کی ذلت اور خاکساری ان لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے جو میری نافرمانی کرتے ہیں، یعنی جو میری اطاعت سے انکار کرتے ہیں ان کو مذلت برداشت کرنی پڑے گی، ان لوگوں کو ذلیل ہو کر زندہ رہنا پڑے گا۔ وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، ضروری ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر زندگی گزارے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک عظیم حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کی اتباع کی جائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، نبی کی اتباع کرو تم راہ راست پا جاؤ گے، سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ میرے طریقے پر نہیں ہو سکتا، جو میری سنت کی اتباع کرے وہی میرے طریقے پر ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے حقوق میں سے ایک عظیم حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی جائے، دلی محبت کی جائے، اور یہ محبت اتنی زیادہ ہو کہ آدمی اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنے ہر چیز سے زیادہ محبت کرے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم لوگوں کو تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہاری تجارتیں اور تمہاری کھیتی باڑیاں اللہ سے زیادہ پیاری لگتی ہیں، اللہ کے نبی سے زیادہ پیاری لگتی ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے، تو پھر انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالی اپنا فیصلہ نازل فرمائے گا، اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ایک مومن کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت اپنی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ آدمی اپنا مال قربان کر سکتا ہے، جان، بیوی، بچے قربان کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی محبت کی قربانی نہیں دے سکتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے بچوں سے، اس کے باپ سے اور تمام چیزوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ تو یہ آپ کے حقوق میں سے ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے حقوق میں سے ایک عظیم حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہچانا جائے۔ جب آپ کا ذکر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ اس قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرتے ہیں، صلاۃ و سلام کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، ملائے اعلیٰ میں آپ کا ذکر فرماتا ہے، فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف میں ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ بخیل ہے، بلکہ سب سے بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر صلاۃ و سلام نہ پڑھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھے۔ اسی طریقے سے آپ کے حقوق میں سے ایک عظیم حق یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے آپ کو اس مرتبے سے اونچا کر کے رب کے مرتبے تک پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے، اور جو درجہ اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کم درجہ بھی نہ دیا جائے۔ اسی لیے اس خطبہ عظیمہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، یہ سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کی بندگی میں ایک بندہ فخر محسوس کرتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں تو آدمی کو فخر ہوتا ہے۔ اسی لیے تعریف کے مقامات پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صفت کو بیان فرمایا ہے۔ اسراء کا ذکر ہوا، معراج کا ذکر ہوا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو بندہ کہہ کر ذکر فرمایا۔ دعوت و تبلیغ کا ذکر ہوا تو اللہ نے آپ کو وہاں پر بندگی کی صفت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین کی محتاجگی کے بغیر دنیا کی کوئی چیز جی نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے محتاج ہیں۔ سب کے سب اللہ کے دربار میں فقیر ہیں، اللہ بس غنی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندگی کی صفت سے نہ اٹھایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی صفت سے بھی نہ گرایا جائے کہ اطاعت اور فرما برداری آپ کے علاوہ کسی اور کی جائے۔ اگر کوئی شخص آپ سے سچی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اطاعت اور فرما برداری اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کی کرتا ہے، تو وہ رسالت کے مقام سے آپ کو گرا رہا ہے۔ اور یہ یقین مان کر زندگی گزاری جائے کہ جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس حکم کو آپ نے مکمل طور پر بندوں تک پہنچایا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس عظیم شہادت کے معانی اور مفہوم کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی حالت میں اللہ زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں اللہ وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا
أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. محترم اسلامی بھائیو، جیسا کہ آپ تمام لوگ سن رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم خطبے کے بارے میں جسے خطبہ حاجہ کہا جاتا ہے، اس عظیم خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم باتیں بیان فرمائی ہیں ان کو مختصر طور پر اگر کہا جائے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بندے کی عاجزی بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی مدد کا محتاج ہے. اسی لیے ہم سب اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور بھروسے کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے، اسی لیے اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے. اور ہر نفس اپنے اندر بہت ساری برائیاں رکھا ہوا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین کی حفاظت چاہتے ہیں نفس کی برائیوں سے اور اپنے اعمال کی کوتاہیوں سے. اللہ جسے ہدایت سے نوازے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن جسے اللہ تبارک و تعالی راہ راست سے بھٹکا دے ایسا شخص کہیں ہدایت نہیں پا سکتا. اس کے بعد اس عظیم شہادت کا ذکر کیا گیا جو دنیا کی سب سے بڑی شہادت ہے. آپ فرمایا کرتے تھے وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اس جملے کے متعلق گزشتہ خطبے میں بیان کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور آپ کا بندہ ہونا یہ آپ کی عظیم ترین صفات میں سے ایک صفت ہے. اسی لیے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عظیم کو بیان فرمایا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ کے عبودیت کی صفت کو، آپ کے بندہ ہونے کی صفت کو اللہ تبارک و تعالی نے ضرور بیان کیا ہے. مثال کے طور پر جب اسراء و معراج کا ذکر ہوا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، یہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ کی ساری صفتوں کو چھوڑ کر بندہ ہونے کی صفت کو بیان کیا، کیونکہ بندگی، اللہ کی عبودیت، اللہ کا بندہ ہونا یہ ایک عظیم صفت ہے. اسی لیے جب دعوت و تبلیغ کے مقام کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تو وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے آپ کے بندہ ہونے کی صفت کو بیان کیا، عبد ہونے کی صفت کو بیان کیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اختیار دے دیا گیا، اللہ کی طرف سے مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ یا تو میں نبی اور بادشاہ بن کر زندگی گزاروں یا تو میں نبی اور اللہ کا ایک معمولی سا بندہ بن کر زندگی گزاروں، تو میں نے بندہ ہو کر زندگی گزارنے کو پسند کیا ہے. میرے محترم بھائیو، عبودیت اللہ کے سامنے
تذلل اختیار کر لینا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اس سے بندے کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا لینا، اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ اے اللہ تو مجھے اٹھانا۔ کیونکہ اللہ کی محتاجگی میں بندہ فخر محسوس کرتا ہے۔ اللہ سے قریب ترین بندہ اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جہاں پر بندہ تذلل سے اپنے آپ کو خاک ساری کے ساتھ اپنی ناک کو مٹی میں ملا دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے خاطر، اللہ رب العالمین کی عبودیت کے خاطر۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عام انسانوں کی طرح پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ سے پیدا ہوئے، سب جانتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ کتاب پاک میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے انہی انسانوں میں سے ایک بنا کر بھیجا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ کو بسایا، مکہ کو بسانے کے بعد ابراہیم نے دعا کرتے ہوئے اللہ سے کہا تھا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، اے اللہ تو انہی مکہ والوں میں سے، اسماعیل کی اسی نسل سے اے اللہ تو ایک ایسا پیغمبر بھیجنا جو ان پر اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنا سکے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے تھے۔ آپ کے آبا و اجداد میں ابراہیم اور اسماعیل ہیں، آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جس طریقے سے سارے انسان جنم لیتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمنہ کے بطن سے جنم لیے ہیں۔ یہ جو عام چیزیں لوگوں میں بیان کی جاتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہیں، میرے محترم بھائیو، یہ قرآن مجید کی صریح مخالفت ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرما دیا قل انما انا بشر مثلکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ یوحا الی، بس میرے اور تم میں فرق یہ ہے کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس وحی لے کر آتا ہے اور یہ فرشتہ تمہارے پاس نہیں آتا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، پیتے تھے، آپ کو بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے آپ کو بھی تکلیف ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حاجتیں ہوتی تھی جو انسانوں کو ہوتی ہیں، آپ نے شادیاں بھی کی، آپ کی اولاد بھی ہوئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء بھیجے انسانوں میں سے ہی بھیجے، کیونکہ اس نبی کو آ کر لوگوں کے سامنے آئیڈیل اور نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے عملی طور پر اللہ کے پیغام کو دکھانا ہوتا۔ اگر اللہ کا فرشتہ یا نور سے پیدا کی ہوئی نورانی مخلوق آ کر اللہ کا یہ پیغام دے کر جاتی تو بندے حجت کر سکتے تھے کہ یہ نورانی مخلوق ہے، اسے حاجتیں نہیں ہوتی، یہ اللہ کے پیغام پر عمل کر سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کے پیغام پر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا انہی انسانوں میں سے آنا، جس طریقے سے آج کچھ مسلمانوں کے عقل میں نہیں آتا، اسی طریقے سے بعض مشرکین کے عقل میں بھی نہیں آتا تھا۔ وہ بھی انکار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ تم تو ہم جیسے ایک انسان ہو، اللہ نے تمہیں کو رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ میرے محترم بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اللہ کے سب سے پیارے پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ سے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ آپ قیامت کے دن تمام انسانوں کے سردار رہیں گے۔ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار رہوں گا، اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے۔
تمام لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن مجھے مقام محمود عطا فرمائے گا. یہ وہ مقام ہوگا جہاں پر ساری انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر اپنے کلام میں سے سب سے بہترین کلام نازل فرمایا ہے. لیکن آپ کی یہ ساری خوبیاں، آپ کا یہ سارا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز بندہ ہونے کے مقام سے نکال کر اللہ کے مقام تک نہیں پہنچا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الگ ہے. سب کے سب دنیا کے سارے اللہ کے دربار کے بھکاری ہیں. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے دربار میں فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تبارک و تعالی وہی غنی ہے، وہی قابل تعریف ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اتنی عبادت کرتے تھے کہ عبادت سے آپ کے پیر سوج جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کی جنت کا سوال کرتے تھے، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. میرے محترم بھائیوں، آپ شہادت دیتے تھے جیسا کہ اس خطبہ مسنونہ میں ہے. آپ فرمایا کرتے تھے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں شہادت دیتا ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شہادت دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب کی باتیں ہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہترین باتیں کتاب کی شکل میں نازل فرمائی. اور اس کتاب کے اندر متشابہات بھی ہیں، یعنی ایسی باتیں ہیں جو ایک دوسرے سے میل کھاتی ہیں، ایسی باتیں بھی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. تقشعر منہ جلود الذین اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ایسی آیتیں ہیں جن آیتوں سے ان لوگوں کے چمڑے اور ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے خوف کھاتے ہیں، پھر ان کی چمڑیاں نرم پڑ جاتی ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ کتاب قرآن مجید، اس کی تعریف کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر ساری باتیں اچھی ہیں. احسن القصص، اس میں اچھے قصے بیان کیے گئے ہیں، اس کی ساری باتیں اچھی ہیں، اس کی سارے قصے اچھے ہیں، اس کے سارے احکام اچھے ہیں. اور یہ کتاب قرآن کریم ان باتوں کا مقام دنیا کے تمام باتوں پر ویسا ہی ہے جیسے اللہ کا مقام دنیا کی ساری مخلوقات پر ہے. یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور خطبہ مسنونہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، تمام باتوں میں سب سے اچھی باتیں اللہ کے کتاب کی باتیں ہیں. وہ باتیں ہیں جن باتوں کے پڑھنے سے اہل ایمان کے دل دہل جاتے ہیں، وہ باتیں ہیں جن باتوں سے بند دلوں کے تالے کھل جاتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی شدید عداوت اور شدید دشمنی لے کر جیا کرتے تھے. خانہ کعبہ کے پاس انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، قرآن کریم کی تلاوت سنتے رہے تو فرمانے لگے کہ یہ شاعر لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کی تلاوت فرمائی وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے.
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاہن لگتا ہے، نجومی لگتا ہے۔ آپ نے آگے تلاوت فرمائی وما ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دن اسلام میرے دل میں گھر کر گیا، لیکن ابھی مکمل طور پر وہ اسلام کو سمجھے نہیں تھے، اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، اپنے بہن کے گھر میں قرآن پڑھنے کی آوازیں سنی، بہن کے گھر میں داخل ہو گئے، بہنوی کو مارا۔ بہن نے نظروں میں نظریں ڈال کر کہا کہ عمر، اگر اسلام تیرے باپ کے دین کے سوا کسی اور دین میں اچھا لگتا ہے، اگر حق تیرے باپ کے دین کے علاوہ کسی اور دین میں نظر آتا ہے تو ہم اس حق کو ضرور قبول کر کے رہیں گے۔ سنو، میں تمہاری بہن شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہن اور بہنوی کو مار رہے تھے ٹھنڈے پڑ گئے، کہنے لگے کہ مجھے قرآن سناؤ، لاؤ وہ کتاب دو جو تم پڑھ رہے تھے۔ سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھنے کے بعد عمر کا دل پگھل گیا، کہنے لگے کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں چل کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عتبہ ایسا بڑا شیطان جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ اذیتیں دیں، اسلام کے خلاف بڑی سازشیں اس نے رچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، پیشکش کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کا جو حال ہو چکا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، اگر اپنی اس دعوت کے ذریعے تمہیں مال کا لالچ ہے تو ہم سے کہہ دو، اتنا مال جمع کر کے دے دیں گے کہ مکہ کے سب سے بڑے امیر بن جاؤ گے۔ اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے اگر تمہیں بادشاہت کی بھوک ہے تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم سے کہہ دو، جسے تم پسند کرو گے ہم اس سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ ساری پیشکشیں پوری کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا ہی کہنا تھا یا اور کچھ کہنا باقی ہے؟ جب کہتا ہے کہ میری بات ختم ہو چکی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی، عتبہ ٹیک لگائے قرآن کریم کی آیتیں سن رہا تھا اور اس کا چہرہ بدل رہا تھا۔ جب اپنی قوم کے پاس واپس پہنچتا ہے تو کہتا ہے میری قوم کے لوگوں سنو، میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو ایسا کلام پڑھتا ہے جو اللہ کی قسم شاعری تو نہیں ہے کیونکہ میں شاعری کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، کہانت بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے کہانت کو دیکھا ہے، اسے کسی طریقے کا کوئی پاگل پن بھی نہیں ہے کیونکہ میں پاگل پنی کو بھی اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ میرے قوم کے لوگوں، یہ شخص جو کلام پڑھ رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ اس کلام کے ذریعے اس کی خبر پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ بعض روایات کے مطابق عتبہ نے قرآن کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کی قسم وہ ایسا کلام پڑھتا ہے جو کسی انسان کا کلام نہیں لگتا کیونکہ اس کلام میں ایک عجیب سی شیرینی اور عجیب سے دل کو گھبرا دینے والی چیز ہے۔ بلکہ بعض روایات کے مطابق جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جس میں عذاب کا تذکرہ تھا تو عتبہ نے آگے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں اللہ اور رحم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنے کلام کو بند کر دو۔ یہ قرآن کریم ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اسے پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اگر کسی چیز کے ذریعے مردے بلوائے جا سکتے تو یہ قرآن کریم ہی ہوتا۔ میرے محترم بھائیو، اس کتاب عظیم کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس کتاب عظیم نے صحابہ کرام کی زندگی کو بدل دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم کلام سے کتنا بڑا آپ کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آئی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شیبتنی ہود و اخواتھا، سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں کچھ بال سفید ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ میرے محترم بھائیو، یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ دنیا کے تمام کلاموں میں سب سے بہترین کلام ہے۔ آدمی اسے سمجھ کر پڑھے، تدبر کے ساتھ پڑھے، اللہ تبارک و تعالی دلوں کی حالت کو بدل دے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں میں سب سے بہترین راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ آپ کے راستے سے بہتر راستہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ چنا، اسلام کا راستہ چنا، چن کر اس راستے کی اتباع کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، اور آپ نے اسی راستے کی اتباع کرتے ہوئے فرمایا هذه سبیلی، قل هذه سبیلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والے بصیرت کے ساتھ علم کی روشنی میں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس راستے پر چل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے۔ وہ راستہ محفوظ ہے میرے محترم بھائیوں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس راستے کو سمجھیں، اس راستے کو پڑھیں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، لوگوں کے بنائے ہوئے راستوں پر چل کر نہیں۔ آپ کا راستہ سب سے بہترین راستہ، آپ کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بڑھ کر، آپ کے طریقے سے بڑھ کر اچھا طریقہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر جنت کی تلاش کرے گا، وہ جنت تک ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکے گا۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، آپ ہر خطبے میں اس شر سے ڈراتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں باتوں میں سب سے بری باتیں، کاموں میں سب سے برے کام محدثاتها، دین کے اندر ایجاد کیے گئے نئے کام ہیں، دین میں لائی گئی نئی باتیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے ان چیزوں سے ڈرایا ہے جن کو بدعت کہا جاتا ہے، دین میں لائی گئی نئی چیزیں۔ میرے محترم بھائیوں، عبادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ عبادتوں میں ہم کو صرف وہی عبادتیں کرنی ہیں جو آپ نے بتلائی ہیں، ہم اپنی طرف سے عبادتیں نہیں بنا سکتے، عبادتیں تیار نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں، دنیا کی تمام چیزوں کے اندر آپ کو اختیار ہے، ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے، کوئی چیز حرام ہے تو اللہ نے اسے بیان فرما دیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں چیز حرام ہے، آپ دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو کیوں حرام ہے، لیکن دینی چیزوں کے اندر، دینی معاملات کے اندر، عبادتوں کے اندر اصل حرام ہے۔ اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس عبادت کے ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے جتنی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتوں کو بیان کر دیا ہے۔ کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی نئی عبادت بنا لے، پھر اس کے بعد کہے کہ اس عبادت کے غلط ہونے کے لیے دلیل دو، تو ایسی صورت میں وہ کتاب و سنت کے مخالف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص دین اسلام میں کوئی ایسا عمل ایجاد کرے
جس کی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شر الامور، باتوں میں سب سے بری باتیں دین میں ایجاد کی گئی نئی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی، نمازوں کی آپ نے تعداد مقرر فرما دی، روزے رکھے، روزے رکھنے کا آپ نے ڈھنگ بیان فرما دیا، دعوت و تبلیغ آپ نے کی، دعوت و تبلیغ کا طریقہ لوگوں کے سامنے آپ نے واضح کر دیا۔ میرے محترم بھائیو، اگر کوئی شخص دین اسلام میں کوئی نئی چیز گھڑتا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص دین اسلام میں کوئی نیا عمل ایجاد کرے پھر اس کے بعد اس کو اچھا سمجھے، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ امام مالک فرماتے ہیں ایسا بدبخت تو یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کفر ہے۔ جو بھی خیر تھا، اللہ کا جو بھی دین اللہ نے آپ کو بتایا تھا، ساری باتیں آپ نے بیان فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان نہیں کیا ہے وہ کبھی خیر ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں مکمل ہو چکا ہے۔ جو بھی نیا کام ایجاد کیا جائے آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بری باتیں ہیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، آپ فرماتے ہیں کہ دین میں لایا گیا ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسی لیے بدعت کو دو حصوں میں تقسیم کرنا، یہ کہنا کہ بدعتوں میں کچھ اچھی بدعتیں ہیں، بدعتوں میں کچھ بری بدعتیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی واضح مخالفت ہے، کیونکہ دین کا کوئی معاملہ ایسا نہیں رہا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نہ فرما دیا ہو۔ اور بعض روایات کے مطابق آپ فرمایا کرتے تھے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو آپ لے کر آئے تھے عمل کی اللہ توفیق دے، ایمان کی حالت میں اللہ زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں اللہ وفات عطا فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، ان کے خونوں کی اللہ حفاظت فرمائے، سوریہ کے پریشان حال مسلمانوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، وہاں کے طاغی جابر اور ظالم کو اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد اس کے انجام تک پہنچا دے اور اسے دنیا والوں کے لیے اللہ عبرت بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔